آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسی شدید اور اندرونی کشمکش کے بارے میں ہے جہاں ہمارا پختہ ایمان اور مفلوج کر دینے والی نفسیاتی بے چینی دونوں آپس میں سیدھا ٹکراتے ہیں۔ ایمان، جنون اور شک کا یہ جو چکر ہے نا، یہ خالص مذہبی جذبات کو وہم کے ایسے گہرے بھنور میں پھنسا دیتا ہے کہ انسان کی عام روزمرہ کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں لگتی۔ اب اگر ہم آن لائن فورمز پر جائیں تو لوگ اپنے نہایت نجی اور اندرونی خوف کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے کنفیشنز جو عام طور پر لوگ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، مثال کے طور پر فارغ ہونے کے بعد چند معمولی قطروں کے شک میں مبتلا ہو کے مجبوراً بار بار اپنے کپڑے بدلنا، یہ جو مائکروسکوپک یعنی نہ نظر آنے والی ناپاکی کا ڈر ہے، یہ عبادت اور عام زندگی دونوں کو بالکل ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور بے چینی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خیر، یہ وہم صرف جسمانی صفائی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ روزمرہ کے کاموں تک پھیل جاتا ہے، جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھونا۔ سوچئے ذرا، صرف اس خوف سے کہ دھونے کے بعد بچا ہوا تھوڑا سا پانی شاید تمام دھلے ہوئے کپڑوں کو واپس ناپاک کر دے گا، انسان کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ایک ایسی شدید فکر جو انسان کی پوری زندگی کو لٹرلی بریک لگا کر رکھ دیتی ہے۔ تو آخر اس مسلسل گھٹن کو ہماری اسلامی تھیولوجی میں کہتے کیا ہیں؟ اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ناگوار اور ذہن پر زبردستی حاوی ہونے والے خیالات اور سرگوشیاں ہیں جو سیدھا ہمارے ایمان اور عبادت پر حملہ کرتے ہیں، یعنی انہی اعمال کو نشانہ بناتے ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اور انہی کے حوالے سے ایک شدید شک پیدا کر دیتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ ہمارا قدیم روحانی تصور اور آج کی جدید نفسیات دونوں دراصل ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وسوسہ یعنی وہ شک پیدا کرنے والے روحانی خیالات، ان کا براہ راست کنیکشن ہے کلینکل او سی ڈی یا پھر اسکروپولوسٹی سے۔ اسکروپولوسٹی دراصل ایک جانی مانی نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان کے جنونی خیالات مکمل طور پر مذہبی اصولوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مسئلہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ اس کی علامات کچھ اس طرح نظر آتی ہیں۔ ایک عام وضو جس میں شاید 2 یا 3 منٹ لگنے چاہئیں، اس میں پورے 15 منٹ لگ جانا۔ غسل کرتے وقت اس خوف سے 1 گھنٹہ گزار دینا کہ کہیں پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ باقی نہ رہ جائے، یا پھر گنتی بھولنے کے وہم سے بار بار نماز دہرانا۔ دراصل انسان اس چکر میں ایک ایسی ایبسولوٹ سرٹنٹی یعنی ایسی مکمل تسلی پانا چاہتا ہے جو پریکٹیکلی انسانی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ نیا رخ، ایمان کی علامت۔ اب یہاں کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جب یہ ذہنی اضطراب جسمانی پاکی سے آگے بڑھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں خوفناک اور گستاخانہ خیالات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مقام پر پریشانی میں گھرے ذہن کے لیے ایک مکمل پیراڈائم شفٹ موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب کچھ صحابہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہیں دلوں میں ایسے بھیانک خیالات آتے ہیں جنہیں وہ زبان پر لانا ہرگز پسند نہیں کرتے، تو جانتے ہیں انہیں کیا جواب ملا؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ ایمان کی واضح علامت ہے۔ یعنی ایک بات کلیئر کر لیجئے، یہ ناگوار خیالات کوئی روحانی فیلئر نہیں ہے، بلکہ مضبوط ایمان کا ٹھوس ثبوت ہیں، کیونکہ انسان ان کے خلاف اندر ہی اندر مزاحمت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان الجھے ہوئے خیالات کی آخر جڑ کیا ہے؟ سورس ٹیکسٹ انہیں بڑی وضاحت سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے نفس، جو ہماری اندرونی خواہشات کی طرف میل کرتی ہے، اور اگر اس کی مزاحمت کی جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ دوسرے ہیں شیطان کے وسوسے، جن کا مقصد صرف اور صرف مایوسی پھیلانا ہے، انہیں کمپلیٹلی نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے کلینکل او سی ڈی، جو پیورلی ایک نفسیاتی بیماری ہے، مکمل طور پر انسان کے اختیار سے باہر، اور اس لیے اس پر کوئی جواب دہی نہیں ہوتی۔ اسلامی فقہ، شک کا علاج۔ اس تھکا دینے والی حالت سے نکلنے کے لیے ہمارے اسلامی قانون میں کچھ نہایت پریکٹیکل اور کارگر اصول موجود ہیں جو ذہن کو ان وہموں سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس سب کا سب سے بنیادی اصول براہ راست یہ طے کرتا ہے کہ یقین کبھی بھی شک کی وجہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا بالکل سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی چیز، مثال کے طور پر وضو ٹوٹنے کا یا کپڑوں کے ناپاک ہونے کا کوئی 100% ٹھوس فزیکلی واضح ثبوت موجود نہ ہو، تب تک ان شکوک کو بالکل کمپلیٹلی نظر انداز کرنا ہے۔ شک کی بنیاد پر ہرگز کوئی ایکشن نہیں لینا۔
آئیں ان اصولوں کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول واضح کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ڈیفالٹ حالت بالکل پاک اور صاف ہے۔ دوسرا اصول خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کرونک ڈاؤٹرز ہیں، یعنی مسلسل شک کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں اسپیسیفکلی یہی ہدایت ہے کہ انہیں اپنے تمام وہم زبردستی نظر انداز کرنے ہیں۔ اور تیسرا ہے پاسنگ سٹیج رول۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی عبادت مکمل ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، اب مڑ کر اس میں خامیاں نکالنا اور خود کو عذاب میں ڈالنا ہرگز درست نہیں۔ اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اس مسئلے پر بہترین اور عملی رہنمائی ملتی ہے۔ امام الباقر کی ایک انتہائی اہم مثال ہے۔ وہ غسل خانے سے باہر آئے اور کسی نے انہیں بتایا کہ ان کی پیٹھ پر ایک سوکھا نشان رہ گیا ہے۔ اب یہاں عام طور پر انسان پینک کر جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن انہوں نے پورا غسل دوبارہ شروع نہیں کیا۔ انہوں نے صرف تھوڑا سا پانی لے کر اس جگہ پر پھیر لیا اور بس۔ یہ چھوٹی سی مثال ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ان معمولی خامیوں پر جنون کی حد تک پریشان ہونا دراصل انہی اصولوں کے خلاف ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان سب معلومات کو ملا کر ایک پریکٹیکل حل کیا بنتا ہے؟ پہلا قدم پناہ مانگنا اور ایکنالج کرنا کہ ہاں یہ صرف ایک خیال ہے، ایک وسوسہ ہے۔ دوسرا قدم اس وسوسے کے ساتھ الجھنے یا بحث کرنے کی جو اندر سے ایک آگ اٹھتی ہے نا، اس خواہش کو دبانا اور کمپلیٹلی نظر انداز کرنا۔ اور تیسرا، سب سے اہم، کسی بھی حالت میں اپنی عبادت کو دہرانا نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ قدیم روحانی سٹیپس آج کی جدید نفسیاتی ایکسپوجر تھیراپی سے بالکل میچ کرتے ہیں، جدید طبی اور نفسیاتی علاج۔ لیکن دیکھیں، اگر بعض اوقات صرف یہ روحانی اقدامات اور کوششیں کافی نہ ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں سورسز ہمیں ریکمینڈ کرتی ہیں کہ پروفیشنل سائیکولوجیکل علاج کی طرف جایا جائے۔ ریلیجس او سی ڈی یا شدید وسوسے کے مکمل علاج کے لیے سی بی ٹی یعنی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی اور ای آر پی یعنی ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن، یہ دونوں تھراپی ٹیکنیکس بہت زیادہ اثردار ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایسے تھراپسٹ کا انتخاب کیا جائے جو نہ صرف علاج کرنا جانتا ہو بلکہ ہمارے مذہبی تصورات اور عقائد کی بھی اسے گہری سمجھ ہو۔ ایک مکمل اور متوازن طریقہ یہی ہے جو روحانیت سے دور کیے بغیر ذہنی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ تو آخر میں بس اتنا سوچئے، جب ایمان اور جدید نفسیات آپس میں مل جائیں اور انہیں ایک ساتھ انٹیگریٹ کر لیا جائے تو کیا واقعی بے چینی اور شک کی ان پیرالائزنگ سرگوشیوں کو ہمیشہ کے لیے شکنجے میں لایا جا سکتا ہے؟ اس پورے تجزیے کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ اور تھیولوجی کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھنے کے بجائے ایک ساتھ لے کر چلنا ہی دراصل روحانی اور ذہنی سکون کا سب سے روشن اور بہترین راستہ ہے۔